اتنی مہنگائی ہے، اب بہت سارے سوالات بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. کیا آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر بیمار ہیں اور اچھا علاج کروانا چاہتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ گھبرانا نہیں آپ نے، کیونکہ ای ایف یو لائف انشورنس دیتا ہے آپ کی زندگی کو تحفظ، تعلیم اور پینشن کا پلان. ای ایف یو لائف کا کام صرف منافع کمانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو سروس مہیا کرنا ہے. ای ایف یو پاکستان میں 50 لاکھ لوگوں کو انشورنس فراہمی کی جا رہی ہے. ادارے کی 160 شہروں میں برانچز موجود ہیں. یہ پلانز کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور مستقبل کے کیا مزید پلانز ہیں، ہم بات کریں گے. ای ایف یو تکافل کے ریجنل سیلز ڈائریکٹر رحمان فیاض صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم رحمان صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو ذرا بتائیے گا کہ ای ایف یو تکافل دیگر پلان سے کس طریقے سے مختلف لوگوں کو سرو کرتا ہے؟ اوکے، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپورچونٹی دی ہمیں کہ ہم صارفین کے پاس جو ہے اویئرنیس کریٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ بیسیکلی پرسیپشن از اسٹرانگر دین دی ریالٹی. ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے، پرسیپشن بہت پرانا سا چل رہا ہے. تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ جی کیسے ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں، تو انشورنس کمپنی جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی لوگوں کو فائنینشیل رسپانسبلٹیز اور لائبلٹیز کا بیک اپ پرووائڈ کرتی ہیں ان کیس آف اینی مس ہیپ. یعنی اس کے 3 بڑے ایونٹ ہوتے ہیں. لیونگ ٹو لانگ، یعنی انشورنس کس پوائنٹس کے اوپر، کن فیکٹرز کے اوپر کام کرتی ہیں سمجھنے کے لیے اس کو میں سینٹرلائز کر رہا ہوں کہ لیونگ ٹو لانگ، ڈائنگ ٹو سون اور ٹو بیکم ڈسیبلڈ، اللہ نہ کرے، گاڈ فاربڈ. تو یہ 3 ایسے موقع ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کوئی بیک اپ ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اکانومی کی کنڈیشن، جب سے آپ نے یا میں نے ہو سنبھالا ہے، ہمیشہ تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جی بہت پرابلم ہے، بہت پرابلم ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ ہو گئی، ہم ہمیشہ نازک. جی بالکل جی. تو ہم اسی چیلنج کو اس اپنی انڈسٹری سے جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ ٹیکل کر سکتے ہیں. لاسٹ گورنمنٹ نے ایک جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا ہماری انڈسٹری کا، وہ تھا کہ آپ کی فیملی کو 1 ملین کی کوریج دینا. اس کے پیچھے بھی یہی انشورنس کمپنیز کا آئیڈیا تھا اور یہ بڑا اچھا فلرش ہوا، بہت اچھا ایک بیانیہ تھا اور ہے لیٹ سپوز. تو اسی طریقے سے ہمارا جو جاب ہے وہ ہر ہیومن بینگ، فرسٹ آف آل جو بھی ورکنگ ہیں، چاہے وہ جاب کر رہے ہوں چاہے ان کا کاروبار ہو، ہم ان کو، ہماری جو سیلز فورس ہے وہ ان کو اپوائنٹمنٹ ان کے ساتھ کریٹ کرتی ہے، ان کو جا کے وزٹ کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہے انڈیویجول فائنینشیل پلاننگ کہ یہ بیسکلی ہے کیا، کہ ہماری اور ہر ہیومن بینگ کی، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو شہر سے یا کسی بھی ملک سے، اس کی کچھ لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز ہے. اس کا فائنینشیل بیک اپ جو ہے ہم دیتے ہیں آپ کی چھوٹی سی سیونگ کے ساتھ، لائک 10% آف یور اینول انکم. آپ چاہے اس کو منتھلی، کوارٹرلی، سیمی اینیولی، یہ فیسلیٹیشن ہے، لیکن ہم بات کریں گے ایئرلی بیسس کے اوپر. تو 10% آف یور ایئرلی انکم کے اگینسٹ میں ہم آپ کو ان کیس آف اینی مس ہیپ، نیچرل ڈیتھ، ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی، پھر ہاسپٹلائزیشن، یہ ساری بینیفٹس آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. 90% کے آپ خود رسپانسبل ہیں. جو بھی ایونیوز ہیں مارکیٹ میں جہاں پر بھی آپ سیو کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ فری ہیں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جو 10% ہم دے رہے ہیں یہ دنیا میں ہمارے علاوہ، یعنی لائف انشورنس انڈسٹری کے علاوہ کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا کمپریہنسولی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی 1-2%. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کوئی بھی کمپیریزن کریں تو 10 پوائنٹس ہیں، تو 10 میں 7 اور 8 پوائنٹ ہمارے حق میں آئیں گے کہ ہم ان کو جو ہے پالیسی کے اگینسٹ میں یہ تمام بینیفٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے جب فیملی انکریز کرتی ہے، ٹو بیکم اے فادر، جب بھی کوئی والد یا والدہ جو بھی اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت کنسرن ہوتے ہیں اور وہ جو غلطیاں ان کی پاسٹ میں ہو چکی ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے بھی وہ چیز نہ ہو، ریپیٹ نہ ہو. جہاں ہم اینڈ کرتے ہیں بی اے فادر اپنی ایجوکیشن کو، ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہاں سے تو اسٹارٹ لیں،
वो तो बेसिक हो गई ना, मतलब मामा ने किया हुआ या बाबा ने किया हुआ तो वो बेसिक हो गई। उससे आगे स्पेशलाइजेशन है, आजकल PhDs हैं, तो उसके लिए तो हम उनको एक स्पेसिफिक इस नीड को वो करने के लिए, कैटर करने के लिए हमने एक एजुकेशन प्लान बना रखा है। जो भी फादर हमारे साथ डील कर लेगा 15 साल की 20 साल की पॉलिसी के अगेंस्ट, तो उसकी तमाम लायबिलिटी, चाहे वो लाइफ में हो, पिक्चर में मौजूद हो दुनिया में मैच्योरिटी के टाइम पे, या अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो और वो दुनिया में नहीं रहे, दोनों सूरतों में हम उसकी जो हायर एजुकेशन है वो गारंटी करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये फ़ंड यानी 2 मिलियन टू 2.5 मिलियन अप्रॉक्स होगा ही होगा। तो इसकी गारंटी दोनों ओकेजन में, ये पाकिस्तान में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता ये चीज़। दो ओकेजन्स की बात कर रहा हूँ, इन केस ऑफ मिसहैप और मैच्योरिटी, दोनों सूरतों में, चाहे इकॉनमी किसी भी तरीके की हो, हम उसको कैटर करते हैं। हमारे पास इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन भी है, हमारे पास जो है आपकी टेलर में डिज़ाइनिंग है, हमारे पास कोई कैटलॉग सेलिंग नहीं है कि मैं आपको कोई एक ब्रोशर दूँ और आप इसको पढ़ लें और इसको कर लें, नहीं, हम आपसे इंडिविजुअल बेसिस पे मिलते हैं, टाइम लेके, प्राइवेसी के साथ। आपकी जितनी भी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, लाइक किचन एक्सपेंसेस या लाइक यूटिलिटी एक्सपेंसेस, आपकी फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके चिल्ड्रंस की एजुकेशन एक्सपेंसेस, और इन 3-4 के अलावा जितने दुनिया के एक्सपेंसेस हैं, विच इज़ सोशल एक्सपेंसेस। तो हम ये कहते हैं, यानी खुशी और गम का एक्सपेंसेस को मैंने सोशल एक्सपेंसेस का नाम दिया हुआ। तो हम ये कहते हैं कि ये 5 एक्सपेंसेस जो हैं, आपको ज़िंदगी में किसी ने भी सच्चा नहीं, मैं कह रहा हूँ झूठा वादा किया है कि अगर आपकी फैमिली इन लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रॉब्लम में आती है तो मैं वो बंदा हूँगा जो मदद करेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो पूरा बोझ उठा लूँगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मदद करेगा। तो आप नज़र डालेंगे अपनी लाइफ में तो आपको एक दोस्त, एक आपका रिलेटिव या एक कोई भी बंदा जिसके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है लेकिन वो आपसे कमिट नहीं करता, बिल्कुल एंड ओनली, कि जहाँ आप मना करते हैं कि जी कोई नहीं है, तो हम कहते हैं कि जी हम हैं, और आपकी टेलर में डिज़ाइन जैसे आप चाहते हैं, आप बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, हम उस हिसाब से आपको पूरी फिजिबिलिटी बना के देंगे। और टाइम टू टाइम जैसे हालात ख़राब होते हैं इन्फ्लेशन के, वो सब कवरेज हमारे पास हैं। आप किसी भी स्टेज के ऊपर जो है इसको जो है वो अगेन बैठ के जो है ना रीडिज़ाइन कर सकते हैं, और इसमें कोई लॉस नहीं है और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, या फिर फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कोई लॉस नहीं है इसके अंदर, हम पाकिस्तानी अवाम एक ही सवाल पूछते हैं कि जी लॉस नहीं है तो फिर हमें फ़ायदा क्यों दे रहे हैं, इसमें हमारे लिए क्या क्यों फ़ायदा रख रहे हैं? ज़ाहिर है अपना कोई फ़ायदा होगा तो फ़ायदा रखा जा रहा है, ये एक आम अवाम का सवाल है जो कि उनके जहन में आता है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप इस पर देखिए, बात वही है कि अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि जब आप स्कूल में बच्चे की फ़ीस जमा करवाते हैं तो एक तरीके से जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं माँ बाप, ख्वाहिशें उनकी, उनको बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी बात है, तो वो क्या सोच रहे होते हैं कि ये एक लॉस है जो फ़ीस जा रही है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये बेसिकली जब वो अपना बजट बनाते हैं घर का तो वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ी कॉस्ट है। तो एक्चुअली फ़ी को लॉस नहीं समझें आप, वो इट विल ऑलवेज बी टू यू इन फ्यूचर ना, जिस पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं। तो ये जो लॉस की बात कर रहे हैं ना आप, लॉस का मतलब कुछ फीसेस होती हैं कि जो शुरू के सालों में होती हैं, ठीक है, वो क्योंकि ओबियसली शुरू के सालों के इसलिए होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 10 साल या इससे ज़्यादा का, लेट्स सपोज, तो आपके शुरू के 3-4 सालों में जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा फीसेस होती हैं, बाद में वो फीसेस जो है आपके प्रॉफिट से मीट हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो वो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं है, शुरू के 3-4 सालों पे हम कहते हैं कि जी यहाँ आपको थोड़ा सा टॉलरेंस शो करना है क्योंकि सेविंग ग्रो कर रही है, लेकिन 5 इयर्स के बाद, 6 इयर्स के बाद आपकी पेमेंट जो है वो ब्रेक इवन कर जाती है और फिर प्रॉफिट में चली जाती है प्लान। और दूसरी बात ये कि जैसे लास्ट 2 इयर्स में कोविड को फेस किया हमने, मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में तो ये फर्स्ट ओकेजन था ना, इससे पहले तो कोई हिस्ट्री में हमें नहीं मिलती, 100 इयर्स से पहले मिलती है लेकिन इससे पहले इसके बाद नहीं मिलती। तो लोगों ने जिन्होंने सेविंग करी हुई थी, आप यकीन करें हमारे पास डेटा मौजूद है, तो उसमें अप्रॉक्स समझ लें आप मिलियंस की तादाद में लोगों ने जो है विड्रॉ करा है, उनके पास सेविंग थी तो उन्होंने बुरे वक्त में
پارشلی ہم سے جو ہے نا آپریٹ کر لیا. جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے آپ کا, ایسے ہمارے پاس پارشل ودرال ہوتا ہے کہ آپ فی الحال فار ٹائم بینگ کرائسس میں آ گئے تو آپ نے اپنے دیے ہوئے پیسے میں سے کچھ پیسہ ودرا کر لیا, اور اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی مارک اپ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کی پالیسی کنٹینیو رہے گی, پروٹیکشن کنٹینیو رہے گا. کسی بھی اسٹیج کے اوپر آپ کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ کی فائنینشیل نیڈز جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اللہ کا شکر ہے آپ کا فلو اچھا ہو گیا ہے, تو آپ کم بیک کر سکتے ہیں. آپ پھر ری ڈیزائن کریں اس اپنے ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ آپ کو اس پالیسی کو اسی کنڈیشن پہ دوبارہ لے جائے گا. یعنی کتنے عرصے آپ نے پیسے کو یوٹیلائز کرا, اس کا کتنا امپیکٹ آیا پروفٹ کے اوپر فار ایگزامپل, تو وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بولے گا ایک لم سم بلون پیمنٹ کر دیں, یا اگلے سال سے میچورٹی تک اتنا اماؤنٹ آپ انکریز کر دیں. تو پھر آپ وہی ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے جو آپ نے 5 سال پہلے, 6 سال پہلے, 10 سال پہلے, 3 سال پہلے سوچا تھا. تو کتنی زیادہ ٹیلر میں ڈیزائننگ ہے اس میں نا, فلیکسیبلٹی ہے, آپشنس ہیں. اچھا, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لیٹس ٹاک ٹو دا لے مین جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, جس نے سیونگ کی ہے, اور اب اس کہا کہ یار میں اب یہ فیو کی پالیسی جو لوں, تو واٹس دا منیمم پر منتھ جو ایک بندہ پالیسی لے سکتا ہے؟ دیکھیں, پر منتھ یا پر کوارٹر تو ہم اس کی فیسلیٹیشن کے لیے, سمجھانے کے لیے, وہی بات جو آپ نے کہی لے مین, اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں اس طریقے کی مثال دینی پڑتی ہے. یعنی ایک دکاندار ہے تو اس کو ہم بولیں گے کہ بھئی ہر روزانہ جو ہے تم 100 روپے یا 200 روپے, جتنی اس کی ورتھ ہے, جتنی اس کی کیپیسٹی اور اس کی سیل ہے, آپ اس گلک میں ڈال دیں, اور ہمیں 3 مہینے کے بعد کوارٹرلی بیسس کے اوپر وہ پیمنٹ دینا شروع کر دیں, یا 6 مہینے کے بعد وہ پیمنٹ دینا شروع کر دیں. فرسٹ ٹائم آپ کو پہلی انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہے کیچ کوارٹر, چاہے سیمی اینول چاہے اینول. اس کے بعد پھر یہ پروسیس وہ اسٹارٹ کر لے. تو 100 روپیز پر منتھ کے پر ڈے کے اوپر اگر وہ بندہ سیو کرتا ہے تو 365 ڈیز ہوتے ہیں, تو آپ کے 36,500 روپیز بنتے ہیں. اس میں ایک اچھا آپ کو پلان مل جاتا ہے. یعنی ایک لے مین کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, لازمی آتے ہیں وہ بندہ باہر کی پلاننگ نہیں کرے گا اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے نا, وہ یہ چاہے گا کہ بچے پڑھ لیں, تھوڑا اچھا پڑھ لیں. یہ آپ کو جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس میں جو آپ کی رسپانسبلٹی اور لائبلٹیز ہیں فائنینشیل, اس کو ہم کیٹر کریں گے, اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو بتاتے بھی رہیں گے کہ اب گولڈ پرائز ہائی ہو گئی ہیں, ڈالر پرائز ہائی ہو گئی ہیں, اس کا امپیکٹ یہ آئے گا. تو آپ اپنے پیسے کو اتنا % ہر سال خود بخود بڑھا لیں, یا ہر سال آپ اپنی انکم کو دیکھ کے ہمارے ساتھ ری ڈیزائننگ کر لیں. اوکے سر, بہت شکریہ, آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک بیک اپ ہونا چاہیے.